الله أولئك هم الظالمون. وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون والفاسقون إلى آخر الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اس معاشرے میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک ظالم کو سزا نہ دی جائے، وہ مظلوم کی داد رسی نہ کی جائے. اور اسلام کا بہت بڑا وصف یہ ہے کہ انسان جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. نبوت سے پہلے بھی قریش مکہ اپنے فیصلوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے. وہ بیٹھتے ان سے بات کرتے، کوئی مسئلہ ہوتا ان سے کہا جاتا کہ آپ عدل کرنے والے ہیں، ہم نے آپ سے کبھی ظلم ہوتا نہیں دیکھا، آپ ہر معاملے کو اس طریقے سے سلجھاتے ہیں کہ کسی کی کوئی تشنگی باقی نہیں رہتی. عدل کرتے. کسی معاشرے کا سب سے بڑا جوہر یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو انصاف طلب کرنے والا ہے اس کو انصاف بتمام و کمال ایسا دیا جائے کہ ہوتا ہوا نظر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معاشرہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا جس معاشرے کے اندر کوئی بڑے مرتبے والا، بڑی عزت والا، بڑے مال و دولت والا، جاہ و جلال والا، اقتدار والا بندہ اگر جرم کر دے اس کو معاف کر دیا جائے، اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جائے. لیکن کوئی مجھ جیسا فقیر ہو، سفید پوش ہو، جس کے وسائل نہیں ہیں، جس کی پہنچ نہیں ہے، جس کے پاس قوت و طاقت نہیں ہے، جب وہ کوئی معمولی سی بھی غلطی کر بیٹھے تو اس کو دبوچ لیا جائے، گردن اس کی دبا دی جائے. فرمایا وہ معاشرہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص انصاف کا تقاضا لے کر آئے تو اس کو پورا کرو. اور فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اگر تم انسانوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرنے والے کا منصب تمہارے پاس آ جائے، کوئی شخص تمہیں حکم مان لے، کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ ہم دو بندوں کا نقصان ہے، آپس میں جھگڑا ہے، تم فیصلہ کر دو، تم کا فیصلہ کیسے کرو؟ حکمتم بالناس بالعدل. ان لوگوں کے درمیان عدل کا فیصلہ کرو اور ان لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ ظالم جو ہے وہ اپنے کیفے کردار تک پہنچ جائے، مظلوم کا اس کا حق مل جائے. حقیقت یہی ہے کہ اسلام کا ایک بہت بڑا بس اسلام کے نظام کے اندر عدل ہے. عدل کی فراہمی جب تک نہیں ہوتی وہ معاشرہ بظاہر آپ کو اچھا لگے گا، لیکن جو غریب لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، جن کو بس ظلم ہوا ہے، جن کو ان کا حق نہیں دیا گیا، وہ بیچارے پیچھے چلے جائیں گے. اور اس کا سب سے بڑا مصداق وہ ہے کہ جو شخص آپ کا حاکم ہے، آپ کی حکومت کا سب سے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہے، اسے مختلف اپنے عدالتیں قائم کروا رکھی ہیں، ججز بنا رکھتے ہیں، اگر وہ بندے صحیح فیصلہ نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ وہ نظام فشل پہ ہے، فاشل ہے، وہ بالکل ناکام نظام ہے، اس کے اندر کوئی خیر کی امید آپ نہ رکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے شدہ فی امر اللہ. عمر وہ تھے جو اللہ کے حکم کے بارے کے اندر بہت سخت ہوا کرتے تھے، لیکن جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس فرض منصبی اوپر فائز کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، تو پہلا حکم یہی دیا لوگوں اگر میں تمہارے سامنے عدل کر سکوں، انصاف کر سکوں، ظلم کو پکڑ سکوں، ظالم کی سرکوبی کر سکوں اور مظلوم کا تعاون کر سکوں، اس کو انصاف دلا سکوں تو میری بات مانو. اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے بھی پکڑو کہ میں بھی تمہاری نزدیک اگر تم سمجھو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کچھ ظلم ہوا ہے، ہر شخص کا ہاتھ میری گردن تک، میری گریبان تک پہنچ جائے کہ واقعی میں عدل کے اوپر کام کروں گا تو چلوں گا، ورنہ نہیں چل سکتا. یہ بنیادی چیزیں ہیں.
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگوں، تم میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، 3 فتوے لگائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اولئک هم الکافرون، وہ لوگ کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ انکار کرنے والے ہیں، وہ تعدی پہ آنے والے ہیں، وہ ظلم کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ حق کو چھپانے والے ہیں. دوسرا فرمایا اولئک هم الظالمون، وہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں. ظلم کیا ہے؟ قرآن ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم. سورہ لقمان کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ظلم جو ہے وہ سب سے بڑا شرک، وہ ظلم ہے. تو ظالم کون ہوتا ہے؟ جو ظلم کرے. ظلم کیا ہے؟ اسی اصل چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھنا، یہ ظلم ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اولئک هم الظالمون، وہ لوگ ظالموں میں سے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. اور تیسری فرمایا هم الفاسقون، وہ لوگ فاسق ہیں، وہ لوگ اللہ کے ساتھ نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑنے والے ہیں، فسق کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو وجود میں ڈالنے والے ہیں. یہ 3 چیزیں بتلائیں اور پھر کہا کہ اگر تم لوگوں کو تمہیں فیصلہ کرنے والے کو تمہارا موقع بن جائے تو تم عدل کرو. اور یاد رکھو، جب تک اسلام کی حدود قائم رہتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم دنیا کے تمام انسانوں کے اوپر رہتا ہے. صرف مسلمان کی بات نہیں، انسان کے اوپر. ظلم اگر نہ ہو، عدل ہو، تو زمین اپنے خزانے اگل دیتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام خزانے واضح کرتا ہے کہ یہ قوم جس کو میں نے دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے، انسانوں کو ارشد مفقات بنایا ہے، یہ لوگ عدل کرنے والے ہیں. جیسے کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو سب جو چاہے وہ عطا کر دیا. یاد رکھ لیجئے، کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی برائی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر انصاف کا حصول ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، انصاف حاصل نہیں کر سکتے. اور جس کے پاس مال دولت ہے اس کے لیے آسان، انصاف کو خریدنا آسان ہے. ہم نے دیکھا معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، اگر وہ مقدمہ لے کر بھی چلا جائے، کسی قاضی کے پاس چل جائے، کورٹ میں چلا جائے، سینکڑوں سالوں تک وہ گھومتا رہے گا، ان کا عدالتوں کو چکر لگاتا رہے گا، اس کو انصاف حاصل نہیں ہوتا. پھر ایک اور بہت بڑا جو بلنڈر ہمارے معاشرے میں ہے وہ ہے ہم وکیلوں کا ایک تصور کہ وکیل آپ نے مقرر کر لیا، جو کام آپ نہیں کر سکتے وکیل کو بتلا دو، وکیل ہتھ کنڈے کرے گا، جب زبانی کرے گا، ہیر پھیر کرے گا اور غلط کو سچ ثابت کر دے گا. وہ سچ کو غلط ثابت کر کے آپ کو آپ بتائیں آپ کے جو اصول ہے وہ آپ کو مہیا کروا دے گا اور ظلم کے اوپر وہ کھڑا ہو. اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام سی بات ہے. وکیل پوچھ لیتے بھائی تم بتاؤ فقیر فلاں جرم تم نے کیا ہے؟ وہاں کیا تو ہے میں نے، لیکن تمہیں مجھے بچانا ہے. بولے اچھا ٹھیک ہے، یہ مجھے فیس مجھے دیتے جاؤ، میں تمہارے اوپر جتنا تم نے ظلم کیے ہوئے، جتنے جبر کیے، جتنا تم نے مجرمانہ حرکتوں میں تم لوگ گھس رہے ہو، پیسہ میرا دے دو، میں تمہیں سے بچا لوں. لیکن یہ بچانا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اگر میرے پاس آتا ہے اپنی چرب زبانی سے، اپنی غلط بیانی سے بات کر کے مجھ سے کوئی ایسا فیصلہ کروا دینا جو حقیقت میں ایسا نہیں ہے، وہ فیصلہ حق کا نہیں ہے، لیکن تمہاری باتوں بھی وہاں کے میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں، یاد رکھو وہ شخص یاد رکھے اس نے مجھ سے فیصلہ نہیں کروایا بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ سے لیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اگر حق کی بات کریں گے تو درست، اگر حق کی بات نہیں کریں گے تو جو فیصلہ آپ کا ہوگا وہ بھی یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے. اس کے لیے تمام مسلمان اس چیز کی خود کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ظلم کا دورہ جس وقت جاری ہے وہ ختم کیا جائے. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حدود کا قیام کیا ہے، حدود کیا ہے کہ ایسے جرم جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر مختلف سزاؤں کو وضع کر دیا کہ یہ سزائیں کو دی جائیں گی. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ 6 قسم کی سزائیں. نمبر پہلا جرم یہ کہ کوئی بندہ ڈاکہ کرے، ڈاکہ ڈالے اور وہ بغاوت پہ آ جائے تو فرمایا اس کا جزا کیا ہے؟ جو ڈاکہ ڈالے فتوی کرے اس کا جزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمت کے اندر کاٹ دیا جائے. یہ ظلم کی پہلی سزا ہے کہ جو بندہ ہر مسلمان کو سزا. لیکن سزا یہ کون دے گا؟ جو خود حکم کرنے والا ہے، جو خود انصاف کرنے والا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسا عدالت کا نظام قائم کیا جائے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق کام کیا جاتا ہو، فیصلے کیے جاتے ہوں، اسلام کا شرعی نظام قائم ہو. اس کے مطابق جو اس کام میں آئے گا تو وہ یقین اس کی سزا دی جائے گی. نمبر 2، جو بندہ چوری کرے وہ چوری کیسی کرے کہ اس کی واقعی مجبوری نہیں تھی اسے چوری کی.
डाका जो है वो चोरी से बढ़ के गुनाह है। वो डाका तो बजोर बाजू होता है, वो बदमाशी से होता है, लेकिन चोर क्या है, बेचारा घर में खाने पीने को नहीं है, वो चोरी करता है। जो शख्स ऐसा हो जो चोरी करे और उसके पकड़ा जाए, जुर्म साबित हो जाए, उसके हाथ काट दिए जाएं, कत्ल यद कर दिया जाए। लेकिन याद रखो, इस्लाम का निज़ाम सिर्फ हाथ काटना नहीं है, इस्लाम का निज़ाम लोगों को सिर्फ सजा देना नहीं है। पहले इस्लाम क्या देता है आपको, वो बेहतरीन मुआशरा आपको अता करता है, जिसके अंदर हर बंदे की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो है उसको पूरा करना अपनी रियासत का हिस्सा काम है। रियासत के हर बंदे को खाना पीना देना, रिहाइश देना, उनको इलाज मुआवजा करना, तालीम करना, हर चीज़ की पाबंदी वो रियासत के ज़िम्मे है, वो दे। हर चीज़ उसको मुआफ़िल मिक़दार में दी जाए, कोई शख्स मोहताज ना रहे। कोई शख्स ये ना कहे कि मेरे घर में भूखे बच्चे बैठे, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये जुर्म किसका है? ये हुकूमत का है, ये हाकिम का है। वो अपने मामले तो दुरुस्त रखता है, लेकिन आम आदमी ख्याल नहीं करता। अगर इस मामले के अंदर तमाम चीज़ें मुअफ़्फ़र मिक़दार में लोगों को पहुँचाई गई हैं, लोगों की बुनियादी ज़रूरतें हुकूमत पूरी कर रही है, फिर कोई जुर्म करेगा तो उसके हाथ काट दिए जाए। और ये बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने के अंदर। एक वक्त ऐसा आया कि लोगों के अंदर कैद का सब मामला पैदा हो गया, लोगों के पास खाने पीने को चीज़ नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदूद को कायम करने से साकित कर दिया, मना कर दिया। आज के बाद किसी चोर के हाथ ना काटे जाए जब तक हम उनकी तमाम ज़रूरत ज़िंदगी को घर तक पहुँचा न सके, मुअत्तल कर दिए सज़ा। इसका मतलब क्या है कि इस्लाम चाहता है कि ऐसा मुआशरा कायम किया जाए जिसके अंदर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया की जाए, फिर अगर कोई चोरी करे तो उसके हाथ काट दिए। नंबर 4, जो शख्स शादीशुदा हो और बदकारी के अंदर मुलविस हो जाए और वो पकड़ा जाए, बाकायदा इस्लाम के जो कानूनी शवाहिद हैं वो पूरे हो जाए तो उस शख्स को, उस औरत को क्या किया जाए, उसको रजम कर दिया जाए। रजम क्या है कि पहली जो बात ये याद रखें, ये माशरे के अंदर ये बुराई क्यों पैदा होती है कि हमारे माशरे के अंदर हमने ऐसी उठान रखी हुई है कि इसके अंदर जायज़ लोगों का काम नहीं होता। हमने इतने बोझ अपने ऊपर डाल रखे हैं, शादी ब्याह के ज़माने के अंदर इतनी मुसीबतें हमने ऊपर घर रखी हैं, ऊपर बोझ डाल रखे हैं। जैसे कि सूरह अराफ के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वस्फ बयान किया मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कि आपको दुनिया के अंदर भेजा किस लिए गया है कि आप लोगों के अंदर जो इजाफी बोझ लोगों के ऊपर डाल रखे, संभाल रखे, उनसे छुड़ा दिया जाए। और जो लोग इस मामले के अंदर आपके साथ ताउन करें, अल्लाह ताला की वो हमारे साथ मदद भी इस मामले के अंदर, अल्लाह ताला को बहुत बड़ा अजर सवाब देगा। वो बोझ क्या है कि हमने शादी ब्याह के ज़माने के अंदर इतना मामला गड़बड़ किया हुआ है, इतने मुतालबात होते हैं, बेचारे लड़की वाले पूरा ही नहीं कर सकते। जब पूरा नहीं कर सके बेटियों घर पे बैठी रह जाती हैं। इसके नतीजे के माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, बिगाड़ की वजह से फसाद पैदा होता है। और आप अगर ऐसा मामला आपने तश्कील दिया है कि आपको फांसी आम नजर आती है, माहौल के अंदर फांसी नजर आती है, आपको टीवी और मीडिया के ऊपर फांसी नजर आती है, फिर आप कहेंगे जो बंदा गुनाह करे उसको रजम कर दें या उसको कोड़े लगा दें, ये जुर्म होगा। पहले आप उन रास्तों को बंद कीजिए जो रास्ते इस बुराई की तरफ लेकर चाहते हैं, उन रास्तों को बंद कीजिए, उसके बाद कुछ जुर्म करे बेशक उसको रजम कर दिया। जो रजम क्या है कि जो बंदा इसके ऊपर शवाहिद पूरे हो जाए, शाहिद पूरे हो जाए कि शख्स के बदकारी का मुतवक्किफ हुआ है, ये औरत या मर्द, उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए, फिर पत्थरों से उसको हलाक कर दिया जाए। शदीद तरीन सख्त तरीन सजा इस्लाम ने दी है। लेकिन आप जरा और चीजें, जब अल्लाह के रसूल का जमाना था, खुलफा राशिदीन का जमाना था, किस लोगों को रजम हुआ? उंगलियों पे गिने जा सकते लोग, रजम नहीं हुआ। लोग डरते थे कि सजा क्या है, और डरने का क्या मामला है, सजा और अदल क्या है। बंदा किस वक्त अपने गुनाह से बचता है, गुनाह की तरफ नहीं आता, जुर्म की तरफ नहीं आता, दो चीजें हो। पहली बात ये, या तो उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ इतना पैदा हो, अल्लाह के साथ मोहब्बत इतनी पैदा हो कि वो बस डर जाए कि मैं कोई अगर गलत काम किया, मुझे दुनिया में सर कोई मुझे न पकड़ सके, कोई सबूत हासिल न कर सके मेरे खिलाफ, लेकिन एक रब है जो मेरा जानता है, सब कुछ जानता है, सुबह से शाम तक मेरी एक एक हरकत के ऊपर अल्लाह की निगाह है, वो जानता है कि मैंने जुर्म किया है। अगर ये दिल में ये खौफ पैदा हो जाए कि मैं गुनाह करूंगा, अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकूंगा, वो कभी भी गुनाह नहीं करेगा। और नंबर दूसरी बात यह कि अगर उसको दुनिया अल्लाह का अगर खौफ नहीं है तो कानून का खौफ हो, अदल का खौफ हो, जुल्म के ऊपर होने से उसको उसका हो कि मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर वो बंदा कभी गुनाह नहीं करेगा। और यही असल जो तरीका था इस्लाम का, यही था कि लोगों के अंदर सख्त सजाएं रखी गई, हार काट दो, उनकी गर्दन उतार दो, उनको कत्ल कर दो, उनको रजम कर दो, ताकि लोग एक बंदे को अगर वो मामला मुझे 50 लोग उसकी इबरत हासिल करें, कोई आगे ना आए। मिसालें हमारे सामने कायम है, अल्लाह के रसूल से, सहाबा से बेतहाशा मिसालें दी जा सकती है। लेकिन दुनिया के माशरे में आप देख लीजिए, एक वक्त था जब अल्लाह का जमाना था, किसी शख्स ने वैसी बदकारी की, वो पकड़ा गया,
اور کیا کیا گیا, اس کو پھانسی میں لٹکایا گیا, روڈ کے اوپر پھانسی دی گئی, اور 10 سال تک وہ جرم پاکستان کے اندر نہیں ہوا. آپ ذرا دیکھ لیجیے افغانستان کا حال دیکھ لیجیے, کیا حال تھا لوگوں مسلمانوں کا. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قتل و غارت تھی, قتل کرنا ان کے لیے کوئی معمولی چیز تھی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا. جن میں جہاد کا معاملہ تھا, لوگوں کے اندر جو بدتینت لوگ ہیں, بدماش لوگ ہیں, وہ کیا کرتے تھے, اپنے مقاصد کے لیے حاصل کرتے, وہ لوگوں کو پکڑتے, قتل کرتے, مال و چھین لیتے. لیکن جب حدود کا قیام ہوا, طالبان کی حکومت پہلی مرتبہ آئی, تو آپ اندازہ لگائیے کیا ہوا اس معاملے کے اندر, کہ لوگوں کو سامنے رکھا گیا, ایک حدود قائم کی گئی, اور لوگوں کا حال وہی ہوتا تھا. ہم دیکھتے تھے کہ دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ چلے گئے, نماز کے لیے چلے گئے, دکان کھلی چڑھی ہے, غلہ اس کو کھلا پڑا ہے, اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کرتا. اور اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی بات جو بتائی تھی, جو میرے سامنے آئی, وہ یہ تھا کہ ایک زمانے میں دیکھا گیا تھا کہ افغانستان کے اندر ہی وہاں پہ ایک گورنر تھے, انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا. اس نے اعلان کیا کہ اے لوگوں, میں تمہارے سامنے بہت بڑی پیشکش رکھ رہا ہوں, تم میں سے کون شخص میرے سامنے آئے, وہ آئے میرے سامنے, میں اس کو جتنا پیسہ کہے گا میں دوں گا. اپنی ایک انگلی کٹوائے, اپنا ہاتھ بابو کٹوا دے, میں اس کو پیسے دوں. اب کون ہمت کرے گا, کون کٹوائے گا اپنا ہاتھ؟ پیسے کے لیے ہاتھ کون کٹواتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھا. پھر کہنے لگا, یاد رکھو آج کے بعد اگر کسی شخص نے وسائل کے ہوتے ہوئے کسی کا 1 روپیہ چوری کیا, اس کے میں ہاتھ کاٹ دوں. اور یہ معاملہ چلا. پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ تو ہم سے لے کے جلال آباد تک سفر کرے, کابل تک سفر کرے جائیں, آپ کی جیب کے اندر پیسے ہیں, مال بھرا پڑا ہے آپ کے پاس, ڈالر ہیں, پیسے ہیں, کوئی بندہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے, کوئی جانتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خوف تھا, اگر میں نے جرم کیا, اگر چوری کی, میں نے ڈاکہ زنی کی, کیا تو لوگ مجھے پکڑا جائے گا, میں سزا سے بچتے رہوں گا. یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے لوگ اس جرم سے باز آئے. اور اس کے بعد بھیا کو مطلب تہمت ہے, کوئی بندہ کسی کے اوپر تہمت لگائے, کوئی ایسا الزام لگایا جو اس کے اوپر قائم نہیں تھا. مثلا ایک بندہ کہتا, آج کل چیزیں عام ہو گئی, کسی کے اوپر بدکاری کا الزام لگا دیتے, فلاں بندہ زناکار ہے, فلاں بندہ ہے, فلاں بندہ کوئی ہے. یاد رکھو, جس شخص نے کوئی ایسے الزام لگایا جو حقیقت نہیں تھا, اور الزام کیا ہوتا ہے, اس کو جب تک ثبوت پیش نہ کرو وہ الزام رہتا ہے, وہ جرم نہیں بنتا. جرم تب بنے گا جب آپ ثبوت پیش کریں گے, فلاں بنے جرم کیا ہے, اس کے ثبوت یہ ہے, تب تو معاملہ ادا ہوگا. لیکن صرف الزام لگائیں گے آپ, اس کا کیا ہوگا, 80 کوڑے لگا دیے جائے اس شخص کو جس نے الزام لگائے, جھوٹا الزام لگایا, 80 کوڑے اس کو لگا دیے جائے. یہ اسلام کا نظام عدل. اس کے بعد کوئی شخص اگر شراب کو نوری شیشی کرتا ہے, شراب پیتا ہے, اگر وہ پکڑا جاتا ہے, اس کے اوپر ثبوت ہو جاتا ہے معاملہ, تو اس کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور سب سے اہم کے بعد, جو بندہ کبھی اسلام کی دعوت کو چھوڑ کر مسلمان ہونے سے انکار کر دے, اسلام کو چھوڑ دے, کسی اور مذہب میں چلا جائے یا لا مذہب ہو جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ من یرتد عن دینہ, جو لوگ اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے, ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے. اور وہ لوگ جو بھی پیدائشی مسلمان تھے, مسلمانوں گھر میں پیدا ہوئے, مسلمان گھروں کو پروان چڑھے, پھر وہ قسمت کے اندر آ کے اسلام کو چھوڑ دیا, تو یہ ارتداد کہلاتا ہے. وہ بندہ مرتد ہے, مرتد کی سزا قتل کرنا ہے. مگر یہ تمام سزائیں دے گا کون؟ مسئلہ یہ ہے. جرم تو پتہ ہے سب کو جرم کر رہے ہیں, سب کو ہمیں معلوم ہے کون کون کیا جرم کرتا ہے, لیکن یہ سزا کون دے گا؟ بدقسمتی سے ہمارے سزا دینے والے جو ادارے ہیں وہی اس وقت سب سے بڑے مجرموں کی پشت پناہ بنے ہوئے. آپ پیسہ دیں, خریدیں, مال لگائیں, جج کو پیسہ لگائیں, جو کام فیصلہ پہ کرے وہ کروا دیں. اگر معاملہ ایسا چلے گا تو کیا خیال ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی چھاڑ پیدا ہوگا؟ مظلوم کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے, اور یہ چیزیں دیکھی گئی. کسی شخص نے جرم کیا, کسی بچوں کو قتل کر دیا, ماں بہن کو کسی کو قتل کر دیا, اس کے گھر کا ایک بندہ رہ گیا, وہ ساری زندگی عدالتوں میں چکر لگاتا رہے گا. سب کو معلوم ہے, شہادت شواہد ہے, سب کچھ ہے, اس کو انصاف نہیں کبھی مل سکتا. وہ کیا کرتا ہے پھر, وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. پھر کہتے ہیں, حکومت کہتی ہے ہماری ریٹ خراب کر دی شخص نے. تمہاری ریٹ ہے کہاں پہ؟ بدماشوں کی حکومت ہو, تم ان کے ساتھ کھڑے ہو. جو ظالم ہے تم ان کے ساتھ کھڑے ہو. عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ججز ہیں, وہ اپنے دین کو بیچتے ہیں, فروخت کرتے ہیں. سب کو ان سے فرمایا گیا تھا, تم سے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ان ججوں جو ظلم کرتے اور فیصلہ نہیں, حق کا انصاف کا فیصلہ نہیں کرتے, تم سے بہتر تو وہ طوائف ہے جو اپنا جسم جو بیچتی ہے, اپنا دین نہیں بیچتی. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ ہر کام کیا جاتا ہے, صرف آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, پیسہ دیں گے تو آپ کا سب کام ہو جائے گا. اور پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر جو چیز چاہے کرتے رہو, وہ جہاں پہ ہر چیز وہ موم کی ناک بن جاتی ہے. جاؤ تو گمراہ چوب لے کے چلے جاؤ. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو شخص جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے, من قتل مؤمنا متعمدا, جس شخص نے کسی شخص کو جان بوجھ کے بغیر جرم کے قتل کیا, تو وہ یہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت اس کے اوپر واجب کر دی, حضرت میں جنت جہنم میں جائے گا. جو قاتل ہے
اور مقتول اس نے قتل کیا ہے، اس سے کوئی جرم نہیں ہے، کوئی شخص کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو میرے ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، اللہ ہمیں اس انجام سے بچائے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کا خون ناحق ہو. لیکن جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ادارے والے لوگ ہیں، حکومت کے لوگ ہیں، ہمارے وزیر داخلہ ہیں یا ہمارے ججز بیٹھے ہوئے یہ لوگ، ان کے ہاتھ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، سینکڑوں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے. سوچو کیا جواب دیں گے یہ لوگ. قیامت والے دن یہ لوگ اٹھیں گے کہ ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا. وہ جب ایک لڑکی کے بارے میں آتا ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ پوچھے گا، اللہ سے پوچھے گی وہ لڑکی جس کو معصوم چھوٹی بچی کو قتل کر دیا، اس کے باپ نے قتل کر دیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ مجھے کیوں مارا گیا، میرا کیا جرم تھا، میں تو چھوٹی سی معصوم بچی تھی، تم نے مجھے قتل کر دیا، وجہ بتاؤ کیا ہے. اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے کیونکہ جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے. تو جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، لوگوں جان لو تم قیامت والی دنیا کے اندر جو چیز چاہے کر لو، کر سکو، تمہاری حکومت ہے، طاقت ہے. میں نے پچھلے میں کیا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں طاقت کے گھمنڈ کے اوپر ہمارے پاس سب کچھ پاور ہے، طاقت ہے، قوت ہے، موم کی ناک بنا کے رکھ دیا تم نے قانون کو، سب کچھ تم کر سکتے ہو. لیکن کب تک؟ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں بھی تختے پہ لٹا دیا جائے گا، تم اپنی حرکت نہیں کر سکو گے، تمہارے اعمال تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے، پچھتاوے کے علاوہ تمہیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. تم کرتے چلے جاؤ، کب تک کرو. اور میں نے یہی کہا تھا پہلی مرتبہ پہ کہا تھا کہ دیکھو فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، یہ کہا تھا. کیوں کہا تھا؟ طاقت تھی، قوت تھی، جو مرضی کر لیں. یہی طاقت آج جن لوگوں کے پاس ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس طاقت، جو چیز چاہے، جس کو مارے، جس کو چھوڑ دے، جس کے گھروں کے اندر ڈاکہ ڈال دیں، اسی عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں، جس کے بچوں کو قتل کرتے. سینکڑوں لوگوں، ہزاروں لوگوں کو بند کر دیا گیا ہے بغیر کسی جرم کے. کیا جواب دو گے مجھے بتاؤ؟ یا تو کہہ دو تم مسلمان نہیں ہو. اگر واقعی تم مسلمان ہو، قرآن کے اوپر تمہارا ایمان ہے، اللہ کے اوپر ایمان ہے، اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تم کرتے ہو، تو پھر کیسے اتنے بغاوت کے تم آگے بڑھ جاتے ہو؟ تمہیں کچھ چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ تمہارے ساتھ حال کیا ہو. بھائیو یاد رکھو، اگر تم عدل قائم نہیں کر سکتے اس معاشرے کے اندر کوئی کام نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول ہے، وہ کہتے ہیں کوئی حکومت ظلم کے ساتھ چل سکتی ہے، بھوک و پیاس کے ساتھ چل سکتی ہے، لیکن کفر کے ساتھ نہیں چل سکتی، ظالم کے ساتھ نہیں چل سکتی، جو عدل نہ کرنے والوں کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی. ہم یہی دعا کرتے ہیں، ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو توفیق بھی دے کہ یہ عدل کرنے والے بن جائیں. آج جاؤ عدالتوں کے اندر، آپ کو پتہ چلے گا ہزاروں لوگ عرصہ دراز سے ان کے مقدمے لڑے جا رہے ہیں، ان پہ فیصلہ نہیں ہوتا. اور کئی دفعہ ایسے لطیفے بھی ہوئے. ان ججوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے جیسے فیصلے کیے کہ ایک بندہ آیا، اس کا مقدمہ تھا، اس کو قتل کی سزا دے دی گئی، اس کو سزائے موت دی گئی. وہ اس کو باقاعدہ اس کے اوپر سزا پوری بھی کر دی، قتل بھی کر دیا ہے. بعد میں پتہ چلا یہ بندہ تو بیچارہ معصوم تھا، اسے قتل کیا ہی نہیں، ثبوت آ گیا. اور پھر جب اس کو عدالت دوبارہ فیصلے گا کہ یہ بندے کو ظلم کے ساتھ سزا دی گئی ہے، اصل میں یہ قاتل نہیں تھا، اسے ظلم نہیں کیا تھا، بچاؤ وہ بندہ کس کی گردن پکڑے گا، کس کے گریبان کے اوپر ہاتھ ڈال کے گئے تم نے مجھے قتل کیا اور کیوں قتل کیا. لیکن یہ باتیں وہ جانے گا، یہ باتیں اس کے دل کے اندر آئیں گی جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، جس کے اندر یہ احساس ہوگا کہ قیامت میں مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، ایک ایک رویے کا مجھے حساب دینا ہے. کوئی ایک لمحہ جی اللہ مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا، ہر چیز ہمارے سامنے لا کھڑے کرے گا. تم نے یہ کام کیے، یہ کیا، اس کا نتیجہ تم یہ نہیں. تو یاد رکھو بھائیو، جب تک عدل قائم نہیں ہوتا ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اور یاد رکھو اس کے اندر ایک اور چیز بات سمجھنے کی یہ ہے، ہم سمجھیں کہ عدل قائم کرنا صرف چیف جسٹس کا کام ہے، ہمارے پریزیڈنٹ کا کام ہے، ہمارے صدر کا کام ہے وہ عدل کا نظام قائم کرے. یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم میں سے ہر شخص خود بھی حاکم ہے، خود بھی ایک جج ہے. وہ جج کس کا ہے؟ آپ اپنے گھر کے اندر، آپ کی اولاد ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، آپ ان کے نزدیک جج ہیں. اگر وہاں پہ آپ ظلم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ وہی سزا والا معاملہ ہوگا جو کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے. آپ بھی ویسے ہی ظالم ہیں جیسے کوئی بڑا ظالم کرسی پر بیٹھ کے ظلم کے فیصلے کرتا ہے، ویسے ظالم بھی ہوگا. اور سب سے بڑا ظلم کا تدارک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو نہ معاف کے، ان کو تدریس کی جائے، بتایا جائے کہ یہ کام درست ہے، یہ غلط ہے، یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے. جب تک تمہارے ساتھ ہے، تمہاری قوت ہے، تمہیں یہ کام ہر صورت کے اندر کرنا ہی ہے. جیسے فرمایا کہ نہ شرک کرو ظلم عظیم. قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، خود بھی بچ جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، تمام ماحول کے اندر کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی دعوت دینے والا بنا دے. جب آپ توحید کی دعوت دینے والے بن جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہارے اندر وہ نظام قائم کر دے گا
جو عدل کے اوپر قائم ہے. کوئی بندہ ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جو عدل کے بغیر رہے. ہر حق کو، ہر بندے کو عدل اس کی تحلیز پہ ملے. اور یہ مثالیں ہمارے خلفائے راشدین کی زندگی کے سامنے آتی ہیں کہ چھوٹا سا بھی بندہ کھڑا رہتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہے، فلاں میں تمہاری بات نہیں مانتا. بات کہیں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے، حکمران کے اوصاف کیا ہیں، اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. جمعے کی نماز ہو رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نے بتایا کہ وہ اللہ کے معاملوں کے اندر انتہائی سخت، لیکن کیا ہے ہر بندے کو توفیق بخشی ہے، ہر بندے کو اجازت ہے کہ وہ حق بات کہنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کہتا ہے کھڑا ہو گیا بندہ کی نماز میں، لا نسمع ولا نطیع، اے عمر نہ تمہاری بات سنتے نہ تمہاری اطاعت کرتے. عمر کہنے لگے بھائی کیا ہوا بتاؤ تو. عمر نے کیسا کون سا بڑا جرم کر دیا کہ تم میری اطاعت ماننے کو تیار نہیں ہو، میری بات ماننے کو تیار ہو؟ کیا جرم کیا مجھے بتاؤ تو. کہنے لگا عمر بیت المال کے اندر اب کپڑا آیا تھا، وہ تقسیم ہوا تھا، وہ کپڑا اتنا تھا کہ کسی شخص کا بھی ایک کرتا پورا نہیں بن سکتا، ایک کرتا ایک بندے کو اس کپڑے سے نہیں بن سکتا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ عمر نے تو بڑا عالیشان کرتا پہنا ہوا ہے، وہ کپڑا وہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمر نے اپنے حق سے زیادہ لیا ہے، لہذا لا نسمع ولا نطیع، تمہاری بات نہیں مانتے جب تم یہ بتا دو کہ تم ایسا کام کیوں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں تیرا کتنا شکر ادا کروں کہ تم نے میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، وہ سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، وہ حق اور باطل کی پہچان کرنے والے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ عمر نے غلط کیا، اس کو پکڑا جائے. عمر کو کبھی عمر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. عام بدو ہوگا لیکن اس سے بات ایسی کہی کہ عمر بھی لرز گئے. کہنے لگے بھائی تمہاری بات 100% درست ہے، کسی کا کپڑا اس کپڑے سے عمر کرتا نہیں بن سکتا، میرا بھی نہیں بن سکتا. لیکن عبداللہ کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ معاجرہ کیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے حصے کا کپڑا عمر کو دیا اور میرے باپ نے اس کا کرتا بنایا، میں نے اپنا حصہ کو دیا کہ ان کا کپڑا نہیں بن سکتا. یہ مثالیں کہاں گئی بھائی؟ یہ مثالیں زندہ ہیں، یہ خالی سننے کے لیے ہیں. آپ کبھی سوچو کہ ہمارے ملک کے اندر کیا حال ہے، عام آدمی کا کیا حال ہے. وہ بیچارہ 2 ٹائم کی حلال کی روزی کمانے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتا. ہو یہ ممکن نہیں ہے. بے ایمانی کرے گا، چوری کرے گا، رشوت کرے گا تب تو معاملہ سب جائز ہے، ورنہ اس کے پاس کچھ سامنے ہوتا نہیں. وجہ کیا ہے کہ عدل نہیں ہے. ہمارا ملک، ہمارا پیسہ، ہمارا ٹیکس، ایک ہی چیز ہمارے اپنے پیسے کی ہے، لیکن اس کے اوپر عیاشیاں کون کرتے ہیں؟ جو ہمارے خادم کہلاتے ہیں. ہم تمہارے خادم ہیں پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے، اور ہمارے ٹیکس سے پلنے والے لوگ، ہمارے ٹیکس سے پلنے والے تمام لوگ جو بڑے بڑے بدماش بیٹھے ہوئے اوپر، کوئی شک نہیں ہے کہ کیا مطلب اللہ کو یہ کیا جواب دیں گے ان کے ساتھ کا معاملہ ہونے کے بعد. تم مسلمان ملک کے اندر بیٹھے ہو یا کام کرتے ہو، بیٹھتے ہو، تنخواہیں لیتے ہو، تنخواہیں چھوڑ دو. تنخواہیں تو اشیاء چیز بھی نہیں ہے، اور تمہاری 1 لاکھ میں تنخواہ تو تمہارے اربوں روپے کے تمہارے اخراجات ہیں، وہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ میرے اور آپ کی جیب کے اوپر ڈاکہ مار کے ان کا معاملہ لیا جاتا ہے، لیکن عدل کے لیے تیار نہیں. سوچو. دوبارہ تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، جنہوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ یہ سوچے کہ دنیا کے اندر تم کر کے آخر جاؤ گے کہاں؟ فرعون کہاں گیا؟ شداد کہاں گیا؟ نمرود کہاں گیا؟ ابو جہل کہاں پہ ہے؟ ظالم تھے نا یہ لوگ. ان کا انجام کیا ہوا ہر شخص کو معلوم ہے. حافظ الرسول کا انجام کیا ہوا سب کو معلوم ہے. لیکن غافل ہے وہ لوگ جن کو یہ معلوم ہے کہ مجھے حساب دینا ہے. ایک تو مجھے یقیناً میری گردن اتاری جائے گی، میری گردن اٹھی سکے گی، ہاتھ اٹھ سکیں گے، یہ میرا موقع جو طاقت کا اظہار کرتا ہے یہ ختم ہو جائے گا. کیا جواب دو گے اللہ؟ اگر اس چیز کا احساس دل کے اندر پیدا ہو جائے، یقین کرو دنیا کے اندر کوئی شخص ظلم کرنے کو تیار نہ ہو. لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا. بظاہر نام مسلمان کا عبداللہ عبد الرحمان کے نام ہے، اور ظلم کے اندر وہ فرعون سے آگے بڑھ کے نکل گئے. حضرات یہ تمام چیزیں کیوں ہیں کہ ہم اپنا حق وصول کرنا ہم نے سمجھا نہیں کہ ہم واقعی ہم مظلوم ہیں، ظلم کو ظالم کے خلاف ہمیں اٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے ملک کے اندر ایسا نظام عدل قائم کر کہ عام غریب آدمی بھی عدل کو حاصل کرنا، انصاف اس کے لیے آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما. ایسے ظالم ہمارے کو مسلط نہ کر جو ہمارا گردن نچوڑنے کے لیے ہو، ہمارا خون نچوڑنے کو تیار ہو، اپنی ایک لفظ کی بھی قربانی دینے کو تیار نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.